اس پہ آتا ہوں. ضرور میں اس پہ آتا ہوں. اچھا وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ تھوڑی نہیں. کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا, خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا, ان کا کام ہی یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کچھ ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں, اتنے چیلنجز, بڑے بڑے چیلنجز, جو یہ رفع الیدین پر چیلنج اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, یہ میں آگے کرنے لگا. تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا, یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں, ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنی کانفیڈنٹلی, اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے, اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے, جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات, کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے. اچھا, چند کلپ دیکھے تھے, اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتابوں سے بکش نالج ہے, دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا, انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا, میں ان کا ایک میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی, اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جہلم گئے, مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی, اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا, تناؤ ہوتا, لوگ نکل آتے, کوئی مذہبی آگ لگ جاتی, پاسبل تھا نا. جی, تو آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ, آپ کے بھی فالورز ہیں, وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی فالورز ہیں, تو کتنا نقصان ہو جاتا. تو اب آپ آن لائن کر لیتے سارا. بہترین بات کی آپ نے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک بندہ جہلم آئے گا, اور وہ اسی وجہ سے مجھے بلا رہے تھے انجینئر صاحب, کہ ان کا خیال یہ تھا یہ نہیں آئے گا. ان کو پتہ ہوتا نا آئے گا تو کبھی نہیں بلانا تھا انہوں نے. تو یہ چیز انجینئر صاحب کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر بلایا کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کلپ ریکارڈ کروایا نا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ہجوم نہ ہو, کوئی مارا ماری نہ ہو, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا کے بدامنی کی کوشش نہ کرے. میں صرف یہ ثابت کر دوں کہ میں آپ سے بات چیت میں سیریس ہوں. اس کے لیے میرا جہلم جانا ضروری تھا کہ بھائی میں اب آ گیا ہوں میں. تو ہم نے یہ فیصلہ مشورے کے بعد کیا تھا کہ کوئی کنٹروورسی نہ پھیلے, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ نہ اٹھائے, مجھے مار دیا یا اس کو مار دیا تو ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ساری زندگی. تو ہم یوٹیوب پہ ایک نمبر دے دیتے ہیں, اس نمبر پہ انجینئر صاحب رابطہ کریں اور ہم طے کر لیتے ہیں فلاں جگہ ہم بیٹھیں گے اور یہ ہم بات چیت طے کریں گے کہ کس دن ہماری ڈیبیٹ ہوگی, لوکیشن کیا ہوگی,
کن ٹاپکس پہ بات ہوگی اور کتنی کتنی دیر کون کون بات کرے گا. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی سوٹیبل طریقہ ہو نہیں سکتا شرافت کے ساتھ بات کرنے کا. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ شر اور آفت والے ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی نہ ہو اور بات چیت ہو. تو میں چونکہ بات چیت کرنے میں مخلص تھا اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اگر میں بات چیت کرنے میں مخلص نہ ہوتا نا, میں وہاں جا کے اعلان شروع کر دیتا جہلم کے چوک پہ کھڑے ہو کر, نکل بھائی تو باہر. پھر جو ہونا تھا پڈے بازی ہوتی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی جی, تو یہ نہیں کیا نا ہم نے, اسی وجہ سے نہیں کیا. تو جب یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو کوئی سراہا ہو یا کوئی تعریف کی ہو یا کہا اور ایسا نہ کیا کریں؟ نہیں, کسی نے نہیں کہا. کوئی رد عمل نہیں؟ ایسی دعائیں ہوئی ہیں. تو یہ تو حرم میں لوگوں کے فون آئے کہ ہم حرم میں دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ نے ماشاءاللہ ایسا کام کیا, دلوں کو جیت لیا ہمارے. اور میں تو مزاج میں یعنی تھوڑا سا سب کو پتہ ہے, تھوڑا سا یہ ان چیزوں شہرت ورت سے بچتا ہوں. اگر میں بائی روڈ آتا نا جہلم سے 48 گھنٹے کے بعد, BCO مدارس ہار پھول لے کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. کراچی ایئرپورٹ پہ یہ خبریں تھیں کہ جی ہم مفتی صاحب کو ایسے اٹھا کے لائیں گے کندھوں پہ. میں نے کہا نہیں بھائی, اس لیے میں بغیر بتائے چپکے سے آیا اور پتلی گلی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا. ان سب کو پتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا, کیونکہ ہمیں یہ پروٹوکول نہیں چاہیے. یہ کام لینا تھا, اللہ نے لے لیا. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا مفتی صاحب نے شہرت کے لیے کیا اور یہ کیا, تو بھائی میرے تو بہت لوگ تھے. ہاں صرف ایک بات ہوئی ہے کہ وہاں اہل حدیث حضرات کا مدرسہ تھا قریب میں, تو انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ آپ آئیں ایک دفعہ بیان کریں ہمارے یہاں. کسی بڑے نے رابطہ کیا تو وہ مجبوراً میں چلا گیا. تو وہ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ڈال دیا, وہ بھی میری پرمیشن کے بغیر. تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, آج جو لیکچر ہے 5 انہوں نے کہا ہے کہ قرآن و سنت سے مفتی صاحب یہ ثابت کریں, اور یہی انہوں نے کہا یہی میرا مناظرہ ہے, یہی میرا سب کچھ ہے. جی, میں اس کے علاوہ میرے پاس جو میں نے دلیلیں رکھنی تھی وہ میں نے پہلے بتا دی. یہ ان کا میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا. اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے, بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہماری شروع ہوتی ہیں. صحیح. اچھا, پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ, معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مرید والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, جی, جس میں مرید ایک آتا ہے, ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتا ہے تو یا بیعت کی خواہش کرتا ہے, تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ پڑھو تو پھر بیعت ہوگی. تو اب یہ جو پیر مہر علی شاہ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو دفاع کیا, یعنی السنت جلیہ فی الچشتیہ علیہ, اس میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. اور اچھا, اب یہ ہے کہ 3 تعویلیں دی انہوں نے, آپ نے پڑھا ہوگا. ایک تعویل یہ دی کہ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, اس کو چھوڑو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پہ ہماری جانیں قربان. انہوں نے 3 عقد دی. ایک کہ دیکھیں جی رسول کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ, پیغام پہنچانے والا, مگر ترمذی کی حدیث دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی گئے تھے ایک دربار میں, تو انہوں نے بھی کہا تھا میں رسول کا رسول ہوں, لیکن انہوں نے یہ دربار میں نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو ایک دوسری انہوں نے دی کہ جی چونکہ خاص لوگوں کی مجلس تھی, خوش عقیدہ لوگ تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, اور وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ایمان پکے تھے, عقیدے پکے تھے, لہٰذا اس سے کچھ نہیں ہوتا. تیسرا کہ مرید, وہ مرید کا عقیدہ یا مرید کا دل یا مرید کا ایمان یا اپنے بارے میں محبت چیک کرنا چاہتے تھے, یہ دیا. اب مجھے حیرت یہ ہوئی جو میں جب انجینئر صاحب کو سن رہا تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو یا پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس کو رد کرنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ پہلا, وہ کہتے ہیں کہ اس کو قرآن اور سنت سے ثابت کریں کہ یہ کلمہ. دیکھیں کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان پہ رد کرنے کا مطلب آپ اس کو متنازع بنا رہے ہو. یہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتہ ہے, مولانا رشید تھانوی کو بھی پتہ تھا, ان کے شاگردوں نے تو ختم نبوت پہ بے پناہ محنتیں کی ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. یہ ایک طے شدہ پہلے سے حقیقت ہے بلا شبہ. تو اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے, کیونکہ اسلام کا حکم ہے
کہ کسی کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں نا، جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں، 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے، اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا، تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے، ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ تو یہ تعویل جو میں اپنے الفاظ میں ذرا دوبارہ کر دیتا ہوں، جاعل الملائکۃ رسولا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا۔ تو کیا فرشتے نبی ہوتے ہیں؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے، لغوی، لغت کا مطلب کیا؟ میں بات پہلے پوری کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بتائیے۔ رسول لغوی معنی میں ہے، یعنی لغت کے لحاظ سے کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کے ایک اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح میں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں۔ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اصطلاحی معنی میں رسول ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو معین الدین چشتی وہ امتحان لے رہے تھے کہ یہ میرا مرید جس کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کا حامل ہوں، میں جب چشتی رسول اللہ کا لفظ بولتا ہوں تو یہ فوراً بدگمان ہو جاتا ہے، یا یہ بولتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی ظاہر ہے مسلمان ہے، اللہ کے ولی ہیں، یہ اس کی تعویل کرتا ہے۔ تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ کسی مرید کو آپ ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس سے جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور پھر بعد میں اس کی تعویلات کرنی پڑیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معین الدین چشتی نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا کے کوئی جائز کام کیا ہے، ناجائز کام ہے جس پہ توبہ استغفار بنتی ہے، لیکن ایک بزرگ کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگی ہو، ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں لگی ہو، ایک جزوی واقعہ جب سامنے آتا ہے جو غلط واقعہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فوراً اس پہ کفر کے فتوے لگا دو یا اس کی کوئی تعویل کرو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ دیکھیں قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے سارے جہنمی ہیں۔ مشرکین بغلے بجانے لگے، لو بھائی یہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، پھر یہ تو اسلام نے اور قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے انعام یافتہ ہیں، وہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے اس آیت میں ان کی نفی نہیں کی ہے، یہ ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ تعویل ان کو معلوم ہے، بل ہم قوم خصیمون، لیکن یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ ایسی چیزیں جان کر نکالتے ہیں۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے ولی تھے، ان کے بہت اللہ نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے۔ ایک جملہ انہوں نے زبان سے نکالا مرید کی آزمائش کے لیے جو غلط ہے، ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ رہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس حد تک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی مراد کیا تھی رسول سے، اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا، لغوی معنی میں رسول مراد تھا۔ تو اتنی حد تک تعویل مولانا تھانوی نے کی ہے۔ یہ موقع چونکہ نہیں تھا، انہوں نے تو صرف مولانا تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی یہ رسول لغوی معنی میں ہے، اور سامنے والے لوگ جانتے تھے کہ چشتی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری، اور اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں، میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں، آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ۔ لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر، اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو ہزاروں علماء ہیں نا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، سب نے ان کو بزرگ مانا ہے، تو وہ سب بھی کافر ہیں۔ جو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے، مرزا غلام کے کو جو مسلمان مانے نا، یعنی نبی ماننا تو دور کی بات، جو مسلمان مانے علماء کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے، اور جو مرزا غلام کو نبی ماننے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ امام حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی تحقیق کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو اگر یہ تعویل نہ کی جائے چشتی رسول اللہ کے لفظ میں، رسول سے لغوی رسول مراد ہے، اصطلاحی مراد نہیں ہے، تو پھر معین الدین چشتی بھی کافر، پھر ان کو ماننے والے بھی کافر، پھر مفتی طارق مسعود بھی کافر، پھر مولانا اشرف علی تھانوی بھی کافر،
پھر علماء عرب بھی کافر جن کے کو یہ واقعہ کا پتہ ہے اور کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کے بجائے بزرگ کہا، تو یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. قادیانیوں کے بارے میں تو ہمارا یہی نظریہ ہے. تو اب یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ سوال انجینئر علی مرزا صاحب سے بنتا ہے کہ جناب آپ کیا تعویل کرتے ہیں اس کی، سر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سر میں عالم ہیں وہ آپ اور انڈاؤٹیبلی بزرگ ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کو کم از کم اتنا تو لکھنا چاہیے تھا کہ اس پہ استغفار بنتی ہے، جیسے آپ نے کہا. دیکھیں مولانا تھانوی کا خطاب وہ جو تھا نا سمجھدار لوگوں میں تھا. بہت سی چیزیں ایک یعنی ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا تو صرف اتنا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کافر نہیں ہے، ان کی مراد یہ تھی. تو مولانا تھانوی نے بھی اس حصے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا تھانوی کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس وضاحت کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جملہ غلط ہے، تو کہنا چاہیے تھا. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے مولانا تھانوی سے، اس میں کون سی ایک سی بڑی بات ہوگی؟ کچھ باتیں انسان کو کہنی چاہیے، وہ نہیں کہی ہوتی اس نے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا لغوی معنی، میں نے آپ کو ابھی ترمذی والی حدیث بھی بتائی جو کہ اس میں کہ رسول کا میں رسول ہوں، مطلب نمائندہ ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں. لیکن لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صرف محمد رسول اللہ، جی جس پہ آپ کی میری انجینئر صاحب ساروں کی جانیں قربان ہمارے. جی تو ہمارا تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے نا پھر تو غلطی نہیں ہوتی نا. تو وہ ہم تو مان رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے، ہاں، اور اس غلطی کی بیس غلط نہیں تھی. بیس مرید کا امتحان لینا تھا کہ جلدی بدگمان ہو جاتا ہے یا تعویل کرتا ہے. سر یہ بیس غلط نہیں تھی، ہوئی غلطی ہے، تو ہم اس غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. جی سر، کام انہوں نے غلط کیا. کسی پیر کو اپنے مرید کا ایسا امتحان لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک تو ہے. اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے پھر تو رسول کا معنی تو لغوی معنی میں تو رسول اللہ تو سب کچھ ہے نا، وہ پھر آزمائش کہاں سے ہوتی مرید کی؟ یہ تو آزمائش جب لا الہ الا اللہ شروع میں لگایا. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کسی کو آزمانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلا جو میسج جائے گا وہ بہت غلط میسج جائے گا. ہاں، لیکن جیسے آپ دفاع نہیں کر رہے، میرا خیال ہے آپ کے بڑوں کو بھی اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. کسی نے بھی نہیں دفاع کیا. مولانا تھانوی نے صرف یہ بتایا کہ یہ اس کا ان کی مراد کیا تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کرو. اگر وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہوتے تو دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ اپنے مریدوں کو اس طریقے سے آزمایا کرو.